ٹین ایجرز میں ڈرگس کا بڑھتا ہوا رجحان بہت ہی کنسرن کا باعث ہے اور شاید یہ ایک طریقہ ہے فرار کا. اب ایز اے پیرنٹ ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں, کیسے ان کو محفوظ کریں, ان کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے یا کیا وہ سائنس اور سمٹمس ہوتے ہیں ارلی جس کو ہمیں پہچاننا ہے اپنے بچوں کو اس غلط چیزوں سے دور رکھنے کے لیے. آج ہم کیجول ٹاک کی اس ایپیسوڈ میں یہی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم, میں ہوں غزل, آپ کی ہوسٹ, اور پروگرام ہے کیجول ٹاک. سب سے پہلے تو آپ سے بہت زیادہ معذرت کرتی ہوئی چلوں کہ بہت ٹائم کے بعد میں پھر سے اپلوڈ کر رہی ہوں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں زندگی کے کہ وہ پرائرٹائز کرنی ہوتی ہے نا چیزوں کو, تو اینی ویز یہ بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے جس کے تھرو آپ سب تک ایک اویئرنیس پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ سوشل ایشوز پر. تو آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم بات کریں جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. ایز اے پیرنٹ کیا کرنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج ایکسپرٹ ہیں ہماری موجود ڈاکٹر ثنا یاسر جو ہیں, ریلیشن شپ ماسٹر کوچ ہیں, نیورو انکوڈنگ اسپیشلسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ہپنوٹسٹ ہیں اور مور دین 20 ایئرس کا کلینکل اینڈ پبلک ہیلتھ کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں, انکلوڈنگ 6 ایئرس آف ایکسپیرینس آف مائنڈ سیٹ اینڈ سکسیس ماسٹر کوچنگ. اور ڈاکٹر ثنا جو ہیں شی از دا فرسٹ انٹرسیکس ایجوکیٹر ان پاکستان. میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ثنا, ڈاکٹر ثنا, کیونکہ شی از اے MBBS ڈاکٹر ایز ویل, تو میرا خیال ڈاکٹر ثنا, میں ویسے ثنا بھی کہہ دیتی ہوں, کبھی کبھی ڈاکٹر ثنا بھی کہتی ہوں, تو ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم ثنا. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ غزل. میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ ثنا, ڈاکٹر ثنا, کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا. آئی کین انڈرسٹینڈ آپ اتنی بزی ہوتی ہیں. ڈاکٹر ثنا جو ہیں وہ کلینک میں بھی ہوتی ہیں, آن لائن بھی اپنے سیشنز کرتی ہیں, تو ویسے کہاں تھوڑا سا بتا تو دیں کہاں. بالکل, میں میری سوشل میڈیا پریزنس ہے, میری پروفائلس پبلک ہیں, @ڈاکٹر ثنا یاسر. آپ انسٹاگرام پہ بھی لک اپ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی, اور میں لنکڈن پہ بھی ہوں. سوشل میڈیا پہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایزیلی ایکسیسیبل ہوں. میرا جتنا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ ہے فری آف کاسٹ ہے. میرے کچھ کوچنگ پروگرامس ہیں بڑے اسٹرکچرڈ, جن کے تھرو میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں ان کی ریلیشن شپ اپنے آپ سے بہتر کرنے میں اور ان کے پیاروں سے بہتر کرنے میں, کیونکہ الٹیمیٹلی آئی بلیو دیٹ آپ کی جو کوالٹی ہے لائف کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے رشتوں پہ. بالکل, کمیونیکیشن ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے آپ پیس آف مائنڈ بھی مل سکتا ہے اور آپ کو آپ کی زندگی جنجال بھی ہو سکتی ہے. بالکل, آج کا جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پیرنٹ اگر ڈاکٹر ثنا ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس ڈرگس سے کیسے بچا سکتے ہیں, اور خاص طور سے جب وہ ٹین ایج میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے, میں اپنا اگر ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرا بچہ بھی تھوڑا ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں, ایک الگ سے اپنی ایک دنیا بنانے کا سوچتے ہیں, کیونکہ شاید یہ ایک نیچرل ایک فینومینا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے میں ہم پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ان کی زندگیوں میں ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہنا بھی ظاہر ہے صحیح بات نہیں. تو آج یہ بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے پوچھنی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈرگس میں ٹین ایجرز کیوں جلدی ہوک ہو جاتے ہیں. ویری گڈ کویسچن غزل. میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں گلوبلی 13 سے 16 سال کی عمر جس کو ہم ارلی ٹین کہتے ہیں, 13 14 15 16, یہ ایک ایکسپیریمنٹل ایج ہے. ایکسپیریمنٹل ایج ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ نا بڑھ رہا ہے, ابھی پوری طرح سے بڑھا نہیں ہے. پوری طرح آپ کا 25 ایئرس کی ایج پہ دماغ سیٹ ہوتا ہے کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں 25 تک گرو کرتا رہتا ہے. اس کے بعد بٹ جو ایک شعور آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے دماغ گرو کر رہا ہے. اب آپ سوچیں 13 سے 16 کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اچانک سے ایک ٹین, ڈبل ڈیجٹس کے ٹین میں آ گئے. اب آپ کی کچھ چیزیں الاؤ ہو گئیں پیرنٹس کی طرف سے, تو آپ کو کیوریوسٹی بڑھتی ہے, آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی پہنچ میں جو چیز آتی ہے, پہنچ میں آپ نے, کیونکہ ایزی ایکسیسیبلٹی پہ بھی ہم بات کریں گے, پہنچ میں جو چیز آتی ہے وہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. کیوریوسٹی, کیونکہ ایک دفعہ کا مطلب ہے کیوریوسٹی. آپ اس سے نہیں روک سکتے. آپ منع کریں گے تو وہ چھپ کے کریں گے, رائٹ. تو چھپ کے کریں گے, غلط کمپنی میں کریں گے, اس کی وجہ سے کئی زیادہ مطلب سب سے زیادہ بڑا نقصان ہے اوور ڈوز اینڈ ڈیتھ کا. جب ہم ثنا پھر اگر وہ چھپ کے کریں اور کیوریوسٹی میں کریں تو
پھر کیا ہم بھی ان کے ساتھ کیا شروع ہو جائیں, ان کو اپنے ساتھ پلائیں, کیا کریں؟ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ بیفور دے انٹر دیئر ٹینس, جیسے یہ ڈسکشن میرا بیٹا بھی اب 15 کا ہے, بیٹی 12 کی ہے, سو اویئرنیس ٹائپ کے ڈسکشنز, اوپن ڈسکشنز پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اگر کریں تو بہت فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے فرق پڑتا ہے. ایک یہ کہ ان بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم جا کے بتائیں گے کہ ہمیں شیم نہیں کریں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے, دے وانٹ سپورٹ. دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو ماں بابا سے جا کے کچھ بھی ڈسکس کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, سو مار نہیں پڑے گی, پرسنل کنیکشن اسٹرینتھن ہوتا ہے نا, پرسنل بانڈ بڑھتا ہے, پھر آئسولیشن نہیں ہوگا, پھر چھپے گا نہیں بچہ. ہاں کچھ حرکتیں ہوں گی جو لگ سکتی ہیں کہ ہاں بڑے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, دروازے لاک ہونا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جی ماما ویٹ, لائک آپ ناک کر کے نہیں گھستے. تو ایک شعور ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے کہ آپ جب کسی کے بھی دروازے پہ جائیں تو آپ دستک ضرور دیں. تو ہماری کیا عادت ہوتی ہے, بچوں کے کمرے میں تو ہم بغیر دستک کے گھستے ہیں نا, تو وہ لوگ لاک کرنا شروع کرتے ہیں. دیٹ از وین آپ بات چیت شروع کر سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, ایک چیز تو یہ بھی ہوتی ہے کہ پیوبرٹی کے اوپر ٹاک نہیں ہوتی, تو اگلا جو کہ ان کی فزیکل نیڈ ہے, ٹھیک ہے. سو جب آپ اس سے جمپ کر, بیکاز وہ بھی یہی ٹائم ہے غزل, یہی ٹائم ہے 13 to 16, بڑا کروشل ٹائم ہے. ہر طرح سے جسم بڑھ رہا ہے, ہارمونس کک ان کر رہے ہیں, ہر چیز, ہر کیمیکل کا آپ کی باڈی پہ امپیکٹ ہے. بالکل بچہ اسموکنگ بھی اسی ٹائم پہ شروع کرتا ہے. اگر میں ڈرگ سے ہٹ کے صرف کیجول اسموکنگ کی بات کروں, جب تک اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کا ہارم کتنا ہے, اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے, یا پھر ماں باپ یوزرز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز جو ماں باپ یوز کر رہے ہیں وہ اس کو گھر میں اویلیبل ہے. اچھا, کیا اگر جو ماں باپ اسموکنگ کرتے ہیں یا ڈرنک کرتے ہیں تو ان بچوں کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف آنا؟ آف کورس, بیکاز ایک چیز نارملائز ہو گئی ہے. آپ خود کر رہے ہو اور آپ بچے کو منع کر رہے ہو تو ہپوکریسی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور بچہ یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے بچے ہم سے تیز ہیں غزل, ہمارے بچے ذہین ہیں ہم سے, اور اس اسمارٹنیس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہر وقت تو نہیں ڈنڈا کر سکتے, ہر وقت ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ نہیں کر سکتے, تو پھر ہمیں فوکس کرنا ہے آن بلڈنگ بیٹر کنیکشن ود آور چلڈرن. صحیح, دیٹ از ون مین تھنگ دیٹ ول پروٹیکٹ دیم فرام گوئنگ ٹورڈز دس آلسو. صحیح. اچھا, یہ اگر ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں نا, صرف سٹیز کی بات نہیں ہے, یہ بڑے بڑے شہروں میں تو یہ ایک فیشن کے طور پہ بھی بچے کرتے ہیں, بچے جو ہے ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ڈرگس جو ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں, وہ جو غریبوں کے ایکسیس میں نہیں ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کہ تھوڑا کول بننے کے لیے بھی ایک دفعہ بچے نے اسٹارٹ کیا, اس میں ہک ہو گیا, بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. لیکن اب ہمارے رورل ایریاز میں بھی, ہمارے ٹاؤنس میں, ہمارے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ نشہ کیا جاتا ہے. فار انسٹنس وہاں پہ چھالیا, گٹکا, کیمیکلس کو اسمیل کرنا, حشش, مطلب چرس, بہت ساری چیزیں. بالکل, ویٹ تو بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئی ہے. ویٹ تو خیر یہاں پر اب marijuana اور یہ چیزیں یہاں پر زیادہ سٹیز میں بھی ملنے لگی ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں کہ ہم اگر اس کو صرف باندھ دیں, اس چیز کو اٹیچ کریں کہ نہیں سٹیز میں ہی یا بڑے بڑے وہ اسکولز جہاں پر پارٹیز اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر جگہ. غزل, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آنکھیں کھولنے والی بات ہے, اور تھینکس ٹو یور پروگرام آپ کی آڈینس کو بھی اندازہ ہوگا. سب سے پہلے نا پیرنٹ اگر یہ بولے گا نا نہیں میرا بچہ نہیں کر سکتا, ڈینائل میں ہوتے ہیں ہم, یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں آپ نے بات کی اسکولس کی, یقین مانے اسکولس میں نیٹ ورکس ہوتے ہیں. جب آپ اینٹی نارکوٹکس فورس والوں سے اگر بات کریں نا کبھی, تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس جب وہ اناؤنس کرتے ہیں نا کہ جی بچوں کو کوئی کینڈی نہ کھلائے, یو نو, جو اسکول کے گیٹ کے باہر جو ٹھیلے ہوتے ہیں یا وہ جو لوگ بچے سے انٹریکٹ کریں, ایک تو بچوں کو یہ سمجھانا کہ آپ نے اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی. صحیح, تو وین والے تو انوالو ہو سکتے ہیں, کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اگر ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ کسی بھی اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی, تو کیا یہ بچوں میں تھوڑی سی انسیکیورٹیز یا ان کو سوشل اینزائٹی دے سکتا ہے. بٹ آپ اگر بلا وجہ بول دیں گے نا کہ کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی, آپ اس کو کانٹیکسٹ تو دیں, کس حوالے سے بات نہیں کرنی. بالکل ٹھیک ہے. کوئی آپ کو تحفہ دے کے اپنے پاس بلا رہا, گاڑی میں بیٹھ جاؤ, یا ممی گاڑی میں بیٹھی ہے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. اف اٹس سمبڈی نیو کہ جی میں نیا ڈرائیور ہوں آپ لوگوں کا,
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. سو سینیریوز بہت ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے سے آپ کی بات ہوئی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اسموکنگ کسی قسم کا کیمیکلس کا نشہ میتھ بھی ایزیلی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, ویڈ چرس وغیرہ جو کہ اسموک کیا جا سکتا ہے, ناک سے سڑکا جا سکتا ہے, پیا جا سکتا ہے, ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو کوئی آفر کرے تو آپ بغیر ہماری پرمیشن کے نہ اس کو یس کریں, کم از کم آپ ہمیں انفارم اس کے کانسیکوینسز بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے. جب آپ اتنی انفارمیشن دیں گے تو وہ پوچھیں گے کیوں ماما, کیوں. سو آج کے بچہ کیوریس ہے, اس کو کیوں کا جواب چاہیے. اب وہ پیرنٹس نہیں ہیں ہم کہ جی بولیں بس کہہ دیا تو کہہ دیا. صحیح. ان کو کیونکہ جواب کس لیے چاہیے, جب غزل اویئرنیس ہوگی ان کو پتہ ہوگا اس کا نقصان کیا ہے, پروز اینڈ کونز وہ مینیج کر سکتے ہیں. صحیح. 13 سے 16 سال کا بچہ یا ہارڈ ڈرگس کی طرف جو جاتے ہیں وہ ہے 15 سے 17 سال کی عمر کے بچے, ٹھیک ہے, ہارڈ ڈرگس. میں الکوہل کی بات کر رہی ہوں یا یہی کرسٹل میتھ وغیرہ کی یا مہنگی ڈرگس کی, ٹھیک ہے. اس کی طرف اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے بھی اس کو لور ان کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اوپن کنورسیشن کی ہوئی ہے تو آپ کو بھی معلوم رہے گا کہ او ہاں کس کے ساتھ میرے بچے نے ہینگ آؤٹ کرنا ہے, کون اچھی کمپنی ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. یو نو بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ ماں باپ کو وہ سائنس پتہ ہوں, خالی فزیکل نہیں کہ خالی آنکھیں لال ہیں, یہ نہیں, چند اور ٹیل ٹیل سائنس ہوتے ہیں. کیا سائنس ہوتے ہیں, ارلی سائنس کیا ہوتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی طرح سے پھنس گیا ہے اس بہت ہی خطرناک ڈرگس کی کسی بات میں, کسی چیز میں وہ یوز کر رہا ہے اور ارلی اسٹیج ہے, تو کیا ہوتی ہیں سائنس؟ غزل بری طرح سے پھنسنا لیٹر آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, پہلے تو کیوریوسٹی میں وہ ٹرائی کر رہا ہے نا. اس ٹرائل اینڈ ایرر میں اگر پیرنٹ کو نہیں معلوم پڑتا تو یہ ایک پرابلمٹک بات ہے. کس پیرنٹ کو معلوم نہیں پڑے گا؟ جو فزیکلی ہر وقت موجود نہیں ہے. آپ کا ایک روٹین ہوتا ہے, ہم بھی کام کرتے ہیں. جو ورکنگ ویمن ہیں, مدرس نہیں ہوتی گھر پہ, ٹھیک ہے, کوئی بھائی اگر کوئی ایئر ہوسٹس ہے وہ نہیں ہوگی, کوئی ڈاکٹر ہے اس کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. میں ایسے شعبے کال سینٹر پہ کام کر رہے ہیں, کوئی آج کل آپ کو نہیں پتا لوگوں کے مالی حالات کیسے, دونوں کپلز مل کے کام کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے ہارڈلی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی اگر چل رہا ہے, دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اچھا, اور اس میں نا آپ کیا کرتے ہو, آپ نیگیٹو انرجی نا, مطلب آپ نے اچھی انرجی آپ نے دوسروں کو دے دی جن کو آپ کیٹر کر رہے تھے, اور گھر آ کے آپ چڑچڑا رہے ہو, تو یہ اچھا نہیں ہے نا. وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, یہ تو الجھے میں ہی ہے, الجھن میں ہے. وہ بچے کو نگلیکٹ فیل ہو سکتا ہے. وہ بچہ آئسولیٹ اس لیے ہوگا کہ وہ کہے گا ان کو پرواہ نہیں ہے, حالانکہ پرواہ ہے, لیکن پرسیپشن یہ ہے کیونکہ آپ کی کنورسیشنز اس طرح کی نہیں ہے. صحیح. اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کیا کریں ایسے میں, کیسے وہ نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں ٹرن کریں. وہ اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں, کیا کریں بیچارے؟ اگر ان کو یہ سوچ آ جائے کہ ہم محنت ہی ان کے لیے کر رہے ہیں, تو ہماری پازیٹیو انرجی, ہماری پازیٹیو وائب, آپ کی انرجی بچہ پک کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. نوزائیدہ بچہ پک کر لیتا ہے, تو ہم تو ایسے بچوں کی بات کریں جو اب دنیا میں نکلنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی انرجی, پیرنٹس اگر اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں تو وہ اپنی انرجی بہتر کر سکتے ہیں. دے کین بلڈ بیٹر کنیکشن. میرا تو ایک پروگرام کینیڈا میں بھی میں نے مطلب کوچنگ پروگرام یہ کیا تھا, بلڈ بیٹر کنیکشن کا 4 سیشنز کا پروگرام تھا. 3-4 ممیز نے لیا اور ماشاء اللہ ان کا بڑا سکسیزفل گیا, کیونکہ ان کے پری ٹین بچے تھے, 12 اینڈ 1 ٹینیجر آلسو 13. تو ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی کنیکشن بہتر ہو گئی, بات چیت بہتر ہو گئی, ٹرسٹ بلڈنگ ہو گئی. ساتھ ہی ہم دیکھیں کتنے خرچے کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے, اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنے کپڑے, اپنے جوتے, اپنا میک اپ, اپنا دعوتیں سب. لیکن وہاں ہم یہ بہت امپورٹنٹ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو پھر پلیز خدا را کچھ انویسٹ کریں پروفیشنلز میں, ان سے سیشنز لینے میں. اگر کوئی ایسا کورس اویلیبل ہے تو اس کو لینے میں. ہاں بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سر. بالکل, یہ آئے گا جب آپ سیلف اویئر ہوں گے کہ ہاں کیا میں آج کہاں کھڑا ہوں یا میں آج کہاں کھڑی ہوں, میرا تعلق ان سے کیسا ہے, کیا مجھے آئندہ کے لیے انٹینشن کیا رکھنا ہے, کیا میں نے ان سے تعلق بہتر کرنا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں غزل. میں نا ان ممز میں سے ہوں جو جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو میں نے پٹائی بھی کی ہے. کیا کیا پٹائیاں کی ہیں غصے میں آ کے نا کہ میری بات نہیں مان رہے, بس میں نے کہہ دیا. تو مجھے نا مذاق میں ہی صحیح, لیکن میرے میاں صاحب نے نا فائر بریدنگ ڈریگن بولنا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت نا مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا یار
یہ کیا امیج بلڈنگ ہو گئی ہے نا. میرے بچے مجھے فائر بریدنگ ڈریگن بول رہے ہیں, مجھے بہت افسوس بھی, اور بٹ مجھے احساس کیا ہوا, مجھے اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہے. میں کہیں کا غصہ کہیں تو نہیں نکال رہی, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, میں کہیں کی فرسٹریشن اپنے بچوں پہ تو نہیں نکال رہی, وہ تو نہیں ڈیزرو کرتے, ٹھیک ہے. بیکاز آف دس ون تھاٹ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ انٹرونشنس جو کہ میرے اینگر کو مینیج کرتے. میں نے ڈیسائیڈ کیا کس طرح کا لک ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. میں آج مر جاؤں تو میرے بچوں کے پاس میری کیا یاد رہے گی, صحیح, وہ مجھے کس طرح یاد کریں گے. یہ تو ہر وقت چیختی رہتی تھی, یہ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی, مار پٹائی کرتی تھی, کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے, وہ اب نہیں چلے گا. کیونکہ اب آپ کو ود ٹائم سب ایوالو ہو رہے ہیں. ایک بچہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے, آپ کے ڈسکنیکشن کی وجہ سے, آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے, یا آپ سے کنیکشن پور ہونے کی وجہ سے ڈرگس کی راہ لے سکتا ہے, ڈرگس کی طرف جا سکتا ہے بہت آسانی سے, کیونکہ وہ ولنریبل ہوتا ہے. وہ ولنریبل ہوتا ہے, اس کا دماغ ابھی اتنا گرو نہیں کیا ہوتا کہ وہ رسکی بیہیویئر اوائڈ کر سکے. یہ رسکی ہے, یہ کیسے معلوم پڑے گا, رائٹ. اگر آپ نے کیونکہ ارلی سائنس کا بولا تھا, تو کچھ ارلی سائنس جو ماں باپ پکڑ لیتے ہیں وہ ہے کہ جی کوئی خوشبو فرق آ رہی ہے کیمیکل کی, کسی کی, بچے کے کمرے سے کوئی بدبو چینج ہوئی ہے, کپڑے اور کمرہ, اینڈ دین آنکھیں لال ہونا غیر ضروری طور پہ, بات چیت میں کوئی وہ نہ ہونا, ڈس اورینٹیشن ہونا, ایگزیکٹلی, یہ فزیکل سمٹمز ہے, یہ ڈاکٹر بھی پکڑ لیتے ہیں. اچھا, اور نیند کا پیٹرن یا کھانے پینے کا یا آپ کی یہ مدرز نوٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور فادرز بھی, کہ فرینڈس کا سرکل سڈنلی چینج ہوا ہے, سڈنلی کوئی وزن میں کمی بیشی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو نظر آ رہا ہے, کپڑوں کا سائز چینج یا وہ, ٹھیک ہے, سڈنلی بچے نے بالکل خاموش ہو گیا ہے, سوشل آئسولیشن ہو گیا ہے, باہر نہیں جا رہا, دعوتوں میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ, باہر نکلنا نہیں چاہ رہا. اچھا, کچھ بچے ہیں جو کہیں گے جی ہم انٹروورٹڈ, ہم شائع ہیں. انٹروورٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شائع ہو, اچھا, شائنس بالکل الگ چیز ہے, لیکن لوگ یہ سیم سمجھتے ہیں کہ او ہمارا بچہ تو شائع ہے کیونکہ وہ انٹروورٹڈ ہے نا. میں نے بہت سنا ہے, انٹروورٹڈ کی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں. تو اگر بچہ جان بوجھ کے آئسولیٹ ہو رہا ہے, سوشل انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے, سر شائع اور انٹروورٹڈ ہونا دو مختلف چیزیں. تو میں چاہوں گی کہ پیرنٹس ان کو کنفیوز نہ کریں, بلکہ نوٹس کریں کہ وہ بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ چند مخصوص لوگوں سے مل رہا ہے اور باقی سب سے نہیں مل رہا ہے. اچھا, بچے ٹرسٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن آپ کی نالج میں ہیں وہ ٹرسٹڈ لوگ, کس پہ بچہ ٹرسٹ کر رہا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. کچھ بچے جو ڈفرینٹ طرح کے ابیوز سفر کرتے ہیں, وہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے, پیرنٹس سے ان کی ایکسپیکٹیشن بھی کم ہو جاتی ہے, ان کو نگلیکٹ فیل ہوتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہوتا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جیسے ہم سائنس کی بات کر رہے تھے, پیرنٹس یہ پک کر سکتے ہیں کہ جی کتنی دیر یہ کمرے میں رہ رہا ہے, اگر کمرے میں ہے تو لاک ہے کمرہ, کتنی دیر لاک ہے. اچھا, آپ ایک میرے میاں ایک چیز بولتے ہیں, فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دن کا کوئی ایک کھانا ساتھ کریں اور اس میں ایک نارمل کیجول ٹاک کر لیں, ہے نا. تو اس میں خالی یہ نہ ہو ڈانٹ ڈپٹ کے جی تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, آپ کی کوالٹی آف کنورسیشن ہو. صحیح, سو پیرنٹس کین ڈو دیٹ ٹو. صحیح, بچوں کی لائف میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے. کیسے بچے ہمارے ہک کیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر ثنا؟ غزل, میں یہ کہوں گی کہ 3-4 انفلوئنسز ہوتے ہیں, 3-4 طرح کے انفلوئنسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچہ فٹ ان کرنا چاہتا ہے ایک کول کراؤڈ میں, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ او اچھا اوکے سو از دس اے کول تھنگ, یوں ہاتھ یوں ذرا سا اسٹائل مار لیا. اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ اپوزٹ سیکس جو ہے آپ کو بہت ان کو لگتا ہے, لڑکوں کو لگ رہا ہوتا ہے لڑکیاں اس سے امپریس ہوں گی. بہت سی لڑکیاں تو برا سمجھتی ہیں اس طرح کی کسی بھی عادت کو, بٹ کیونکہ یہ ایک اور سین یہ بھی ہے کہ جی سارے لڑکے کون کر سکتا ہے, کس کے پاس پہنچ ہے, کس کے پاس وسائل ہیں, اس قسم کی چیزوں کون اتنا ڈیئرنگ ہے, ہاں ایک دوسرے کو ڈیئر بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایک چیز ہو گئی فٹ ان کرنا ان دا کراؤڈ, کہ یو تھنک کہ یہ کراؤڈ آپ کے لیے مطلب ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے, ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, کیسے پارٹ بننا اس کراؤڈ کا. سو ایک یہ ہک ہو جاتا ہے کہ اچھا دوست کر رہا ہے, چل میں ٹرائی تو کروں, جسٹ فار دا سیک آف ٹرائنگ, ایک دفعہ کروں گا بس. سو وہ ایک دفعہ کروں گا میں, ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پھر باڈی کریو کرنے لگتی ہے. ریئلی ایک ہی دفعہ میں ڈرگس آر لائک دیٹ, بیکاز وہ آپ کے نیچرل ریسیپٹرز پہ جا کے
مطلب اگر وہ ایک دفعہ کر لیا اس کے بعد اگر نہیں دوبارہ کر سکے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے پھر؟ پہلی دفعہ میں وڈرال نہیں ہوتا ہے پہلی دفعہ میں وڈرال نہیں ہوتا, بٹ خواہش ہو سکتی ہے کہ ہاں ٹرائی کیا تھا, دیکھا کچھ نہیں ہوا. اچھا, مطلب ان کو اچھی فیلنگ آتی ہے کیا جس کی وجہ سے وہ ہک ہوتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو میں نے ٹرائی ہی نہیں کی, میں ان کے والے سے تو بول ہی نہیں سکتی, کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ جو ہم سنتے ہیں, ریسرچ جو ہمیں بتاتی ہے, ہم اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں نا رسک کیلکولیٹ کرنے کے لیے. لیکن رسک کیلکولیشن ایک شعور والا مزاج مطلب دماغ کرتا ہے. آپ کو اگر ایک چیز کے بارے میں اس کے نقصان ہی نہیں پتا اور صرف آپ کو یہ پتا ہے کہ مذہب نے منع کیا ہے, تو آپ کے پاس جسٹیفیکیشن مسنگ ہے, آپ کے پاس یہ چیز مسنگ ہے کہ اس کا رسک کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. اللہ نے منع کیا ہے, بالکل. اللہ میاں نے قرآن میں کوئی ایسی چیز کی ممانعت نہیں ہے جس کا ہمیں فائدہ ہے. قرآن میں صرف اس چیز کی ممانعت ہے جس کا ہمیں نقصان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں جو کیمیکلز ہیں, ان کے نام قرآن میں تو نہیں ملیں گے نا, لیکن ہر روز ایک نئی چیز آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. سو کیا انکلکیٹ کرنا چاہیے بچوں میں؟ انکلکیٹ یہ ہونا چاہیے بچوں میں کہ اینی تھنگ یو پٹ ان سائڈ, چاہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, بیکاز ایڈکشن تو پوائنٹ کی بھی ہوتی ہے نا, تو چاہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, منہ سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ناک سے سٹک رہے ہیں, وین میں انجیکٹ کر رہے ہیں, میں ہر چیز کور کروں گی اس میں. وہ ٹیمپٹ ضرور کرے گا آپ کو کہ کوئی کر رہا ہے اور انہوں نے بڑا انجوائے کیا, تو آپ انفلوئنس ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو آلریڈی کر رہے ہیں. صحیح. پلس آپ نے دیکھا ہوگا میوزک ویڈیوز میں, انٹرنیشنل میوزک ویڈیوز میں یا انٹرنیشنل فلمز میں بہت زیادہ ڈرگ یوز دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ گیج نہیں کر سکتا کوئی کہ یہ بچے کو اس کی طرف لے جائے گا یا اس سے دور کرے گا. صحیح. تو میڈیا کا انفلوئنس آپ اگنور نہیں کر سکتے. پلس آپ دیکھیں کہ سویئر ورڈز, گالیاں وغیرہ بچے اکثر گانوں سے پک کر لیتے ہیں اور وہ نارملائز ہو گیا ہے, وہ نارملائز ہو گیا. اب تو سلینگ ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو بھی نہیں پتا. ہاں جی, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا چلتا ہے. بات کی آپ نے صحیح. اب جیسے میں تو اپنے بیٹے کو بٹھا کے بول دوں, اچھا مجھے اپنے بچوں کے سامنے نا بیوقوف بننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں چلو مجھے یہ سکھاؤ, چلو مجھے یہ بتاؤ, آؤ, جسٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود دیم, جسٹ ٹو کیپ انگیجڈ. آپ تو ٹرینڈ ہے نا, آپ کو تو پتا ہے. تو میں وہ ٹولز یوز کرتی ہوں نا. غزل دیکھیں, یہ چیزیں نا آپ کو ہیلپ کریں گی, آپ کی آنے والی نسل کو ہیلپ کریں گی. انہوں نے اگر ابھی اس ایج میں سیکھ لیا تو سوچیں وہ اپنے بچوں کو کتنا اچھا مینیج کریں گے. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر ثنا, کون سے بچے زیادہ ونریبل ہوتے ہیں ڈرگس کی طرف جانے کے لیے؟ کیونکہ ہر بچہ تو نہیں جاتا نا ضرور. اچھا, بہت خوبصورت سوال ہے. میں اس میں خالی ایکسٹرنل انفلوئنس کو نہیں انکلوڈ کروں گی. ایکسٹرنل انفلوئنس کا مطلب ہے اسکول, کالج وغیرہ, یونیورسٹی وغیرہ سے, یا جو آپ کو اسٹرینجرز اپروچ کرتے ہیں ان سے ہٹ کے گھر کے اندر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا پیرنٹ جو بہت سخت ہے, بہت کنٹرولنگ ہے, اس سے چھپ کے بچے کریں گے, ٹھیک, کیونکہ وہ اس سے شیئر تو کر نہیں سکتے. نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوریس ہو رہے ہیں, یا ہمیں آفر ہو رہی ہے, ہمیں ایکسیسیبل ہو رہا ہے. یا ایسا پیرنٹ جو موجود ہی نہیں ہے, اچھا, نیگلیجنٹ پیرنٹ. ایڈم گرانٹ نے آئی تھنک مینشن کیا تھا کہ کس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں, کوادرنٹ بنا کے انہوں نے مینشن کیا تھا اپنی کتاب میں. بٹ یہاں میں ایزی کرنے کے لیے سب کے لیے, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ فزیکلی وہاں ہوں لیکن وہ موجود نہ ہوں. ایسا نہیں کہ مطلب سنگل پیرنٹ ہے یا کسی کے پیرنٹس ہی نہیں ہیں, پیرنٹس ہوتے ہوئے بھی غائب ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں, اب ان کے پاس ٹائم نہیں, اب ان کو آرام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو شور بھی نہیں چاہیے, اور تم چلو جاؤ پڑھو جا کے, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. سو اگین آئی ول ہائی لائٹ ڈسکنیکشن, ڈیپ ایموشنل کنیکشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک فیکٹر یہ ہو گیا, پیرنٹنگ اسٹائل بولتے ہیں اس کو, چلے سمجھے پیرنٹنگ اسٹائل ہو گیا. یہ پیرنٹنگ اسٹائل کے علاوہ میڈیا کا ہمیں انفلوئنس کی بات کر چکے ہیں. یہ سارے ہوکنگ کے وہ پورٹلز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, جو آپ کو اس میں گھسا دیں گے, آپ کا فٹ ان دا ڈور آ جائے گا. یہ کیوں بتا رہی ہوں میں؟ کیونکہ جب بچے اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو وہ بھی اویئر ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا تو ہم گھس گئے. بلیم نہ بچے پیرنٹس کو کریں گے, نہ پیرنٹس بچوں کو کریں گے, کیونکہ ایک اچھا بیلنس چاہیے جو کہ آتا ہے ڈیپر ایموشنل کنیکشن. اور ہم بلیم گیم اگر کرتے بھی رہیں گے تو نقصان تو ہو چکا یا ہو جائے گا اسی دوران, تو بجائے یہ کہ بلیم کریں ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش, مزید نقصان کو بچایا جا سکتا ہے نا. بالکل. میں کہتی ہوں کوئی ایڈکٹ ہو بھی گیا ہو, رائٹ, ایڈکشن
اچھی چیز کی بھی ہوتی ہے, بری چیز کی بھی ہوتی ہے. اچھی چیز کی ایڈکشن میں بتاتی ہوں کیسے ہوتی ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو نا نالج گیدر کرنے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, رائٹ. میرے پاس کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو ہر تھوڑے دن کے بعد نا ان کو یہ ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بھی سکھا دیں, اچھا مجھے یہ بھی سیکھنا ہے. تو وہ نالج ہورڈ کر رہے ہیں. کامیاب وہ تب ہوں گے جب اس نالج کو استعمال کریں گے. تو یہ ایک اچھا ایڈکشن بھی ہے کہ جی مجھے نالج ایکوائر کرنا ہے, ٹھیک ہے. غلط ایڈکشن وہ ہے جو آپ کو آپ کی نارمل لائف میں کام کرنے نہ دے اور آپ کے لیے آپ کو سرو نہ کرے, آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یا بہت وقتی فائدہ ہو رہا ہے. یہ بات آپ نے صحیح کہا, ٹیمپرری فائدہ, ٹیمپرری اسکیپ. کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب میں پڑھ رہی تھی, ریسرچ کر رہی تھی, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ڈرگس جب وہ لیتے ہیں تو ان کو وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے, وہ ایک الگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, ان کو جو پلیزر ملتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں نا, ہم نے جب شروع کیا تھا پوڈ کاسٹ تو ہم نے اسٹریسز کی بات کی تھی. ایک ٹین ایجر پہ کیا اسٹریس ہے, ہم خالی پیرنٹ بن کے نہیں سوچ سکتے, ٹھیک ہے. ایک ٹین ایجر پہ اسٹریس ہے ٹو فٹ ان, کہ سوسائٹی میں موو کر رہا ہوں, میرے پیئرس کے پاس کیا گیجٹس ہیں. آج کل تو ہر بچے کا رجحان, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا, یہی سطحی چیزیں ہیں جو ہم بھی ان کو دکھا رہے ہیں نا. برتھ ڈیز اور ایونٹس ہو رہے ہیں, میجر ایونٹس ہو رہے ہیں, لائف ایونٹس, ان پہ آپ کو تحفے کیا مل رہے ہیں, مہنگے تحفے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو میرے پاس تو یہ والا ہے, فلانے کے پاس یہ والا برانڈ ہے, برانڈ کانشیس ہو گئے نا سب. سو اسٹریس میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اٹ از ناٹ جسٹ دا پریشر آف گیٹنگ گڈ گریڈس, خالی ان کا اچھا گریڈ نہیں لانا, پھر 12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد ان کو اسکیپ چاہیے. وہ برین بریک لینے کے بجائے, یعنی برین بریک میں سکھاتی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, پوموڈورو ٹیکنیک میں سکھاتی ہوتی ہوں. یہ بڑی پیاری چیزیں ہیں جو اچھی طرح سے یوز ہو سکتی ہیں, بٹ اگر یہ نہیں ہے اس کو پتا تو وہ کیسے بریک لے گا. صحیح بات ہے. کوئک اسکیپ, جلدی سے میں کچھ کر لوں, دماغ نم ہو جائے, مجھے اسٹریس نہیں چاہیے. تو جن بچوں کا رجحان جاتا ہے نا دماغ نم ہو جائے, بس ذہنی سکون ہو جائے, تو وہ یقین مانے پرسکرائبڈ میڈیسن پہ بھی اوور ڈوز لے لیتے ہیں. اچھا, اوہ بھائی, کیا پاکستان انڈیا میں اوور دا کاؤنٹر ڈرگز نہیں ملتے؟ بالکل, ٹھیک ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی کسی لڑکی کو ہاسپٹل میں دیکھنے گئی تھی, تو پتہ چلا کہ وہ اس کو پین کلرز کی ایڈکشن ہو گئی تھی. یس, ہاں. اگر آپ ہاؤس دیکھیں, ایک ٹی وی پروگرام جو آتا ہے اس میں جو ڈاکٹر ہاؤس ایم ڈی ہمسیلف, اس کو بھی تو پین کلر کی ایڈکشن ہے نا. مطلب مجھے اب احساس ہوا کہ کچھ دن پہلے مجھے تھوڑا سا بیک کا تھوڑا پین ہوا, تو میں بہت کبھی نہیں, مطلب میں کوئی ہارڈلی کبھی میں پین کلرز کھاتی ہوں گی. اس دن جو ہے وہ مجھ سے موو نہیں ہوا جا رہا تھا, اور مجھے کسی ایونٹ میں جانا تھا, تو میں نے پین کلرز کھا لی. پین کلرز کھانے کے بعد وہ باڈی اتنی میری ریلیکس ہو گئی, ایک خاص سرور ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اچھا ہی ہوا کہ میں ان چیزوں کو, میڈیسن تو طرح طرح کی ہے, بٹ الٹیمیٹلی کیمیکل ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. جو انفارمیشن میں آپ کو پہنچا رہی ہوں تاکہ آپ کے آڈینس کو بھی پتہ چلے, وہ یہ کہ مطلب میں نے تھائرائڈ کی بھی اوور ڈوز دیکھی ہے. تھائرائڈ ویکسین ہوتی ہے نا, تھائروکسین ہوتی ہے نا, تھائروکسین ہی کہتے ہیں آئی تھنک, کیمیکل نیم اس کا. تو ڈفرینٹ لوگوں کو بیماریاں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, بٹ ایڈکشن کیا ہے, ایڈکشن کیا ہے, کسی بھی چیز کی زیادتی, رائٹ, کسی بھی چیز کی زیادتی یا عادت ہو جانا. عادت ہیبٹ ہے, ایڈکشن ہیبٹ نہیں ہے. اچھا, ایڈکشن ہے ہیبٹ پلس زیادتی, اوور ڈوز, ٹو مچ آف اینی تھنگ, ٹھیک ہے, ٹو مچ آف اینی تھنگ. کون طے کرے گا کب یہ ٹو مچ ہو گیا؟ صحیح, کیونکہ ایک بچے کا دماغ, ایک ٹین ایجر کا دماغ, ایون میں کہتی ہوں 25 سے پہلے والے بچوں کا دماغ اتنا باشعور نہیں ہوتا کہ وہ یہ لائن ڈرا کر سکے کہ یہ میرے لیے اب نقصان دہ ہو جائے گا. ہاں, 25 کے بعد اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ شاید جان بوجھ کے کر رہا ہے, اس کو وہ اسکیپ چاہیے, اس کے پاس بہتر ذریعہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ لیکنگ ہے, اس کے پاس وہ نالج گیپ ہے, وہ ٹولز اور ٹیکنیکس نہیں ہیں کہ میں بہتر ہو سکوں. ہر کوئی تو نہیں ریہیب جا کر کے ٹھیک ہوتا نا. صحیح. اچھا, یہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے بچے ونریبل ہوتے ہیں جو جلدی ہک ہو جاتے ہیں, تو آپ نے بس بتایا کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے پائیں, یا ان کی زندگیوں میں پراپر انوالو نہ ہو پائیں, یا ہیلی کاپٹر پیرنٹس ہو گئے, یا کوئی بہت سختی والے پیرنٹس ہو گئے جن سے بچے کوئی بھی بات شیئر کرتے ہوئے ڈریں. تو ساتھ ساتھ کیا ہمارے گھر کا ماحول یا ماں باپ میں ہارمنی نہ ہونا بھی کوئی سبب بن سکتا ہے بچوں کو ڈرگس کی طرف لے جانے میں؟ بالکل, بہت میٹر کرتا ہے غزل. ماں باپ کی اپنی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو بچہ فوراً وہ ڈائنامک پک کرتا ہے. اس کا رول ماڈل اس کے پیرنٹس ہیں شروع میں. جب وہ رول ماڈلنگ ہی غلط ہو جائے گی تو اس کے پاس اسٹینڈرڈ کیا ہوگا پیار کا؟ واٹ از لو؟
میاں بیوی کا پیار تو رومانٹک ہو جاتا ہے, بٹ ان کا دونوں کا مل کے پیار ٹورڈز دا کڈ, آپ کو پتہ ہے نا ٹرائنگولیشن ہو جاتی ہے, مطلب کبھی ماں بچے کے ساتھ پارٹنر کر کے باپ کو ذلیل کرے اور باپ بچے کے ساتھ مل کے ماں کو ذلیل کرے, یہ ٹرائنگولیشن بہت ہارمفل ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس طرح کر جاتے ہیں, صحیح, کیونکہ لا علمی میں کر جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یا بہت ساری مدرز یہ سوچتی ہیں کہ آخر ہم کس سے ڈسکس کریں, یا آخر ہمارے ساتھ کون ہے, تو وہ اس چکر میں جو ہے وہ غزل اس لیے بھی کیونکہ پیرنٹنگ عام طور سے دیسی کلچر میں, دیکھیں ہم دیسی کلچر سے نا بھاگ نہیں سکتے, ہم دیسی کلچر والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, دیسی کلچر میں فادرز کا رول پرووائڈر کا رہا ہے, پیرنٹنگ کا نہیں رہا ہے. تو مدرنگ ہوتی رہی ہے, پیرنٹنگ نہیں ہوتی رہی ہے. صحیح, صحیح. اب ہم ذرا سے کانشیس پیرنٹنگ کی طرف آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے ینگ فادرز 30s میں جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بچوں کو توجہ بھی دے رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو. ابھی ان کے بچے ٹین ایج میں نہیں ہیں, جن کے جو فادرز 30s میں, ریئرلی ان کے بچے ٹین ایج میں. ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک ٹو اے ٹاپک کہ جن پیرنٹس میں آپس میں ہارمنی نہیں ہوتی, دیٹ کین بی اے ریزن فار دیئر کڈس. اٹ گیوز ایموشنل اسٹریس ٹو دا چائلڈ. ٹھیک ہے, مینٹل ایز ویل ایز ایموشنل اسٹریس. صحیح. ایک چیز اور ہے, آپ نے شاید نوٹ کیا ہو غزل, جہاں گھروں میں ریلیجس آسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, رجحان زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر نا شیمنگ از یوزڈ ایز اے ٹول. اچھا, شیمنگ, کرسنگ, بچے کو اتنا احساس ندامت دے دینا, نہ آپ سے کھل کے ڈسکس کرے, نہ آپ سے بات کرے, وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں بتا پا رہے کہ کیوں مذہب منع کر رہا ہے, بٹ آپ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تو گناہ ملے گا, تم تو جہنم ہی جاؤ گے. یا لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا, آؤٹ سائڈرس کے سامنے ذلیل کرنا, ایکسٹینڈڈ فیملی کے سامنے اس کی بےعزتی کرنا. اگر پیرنٹس یہ کر رہے ہیں تو دس از ناٹ فائن. یہ بچے کو اس کی طرف اسکیپ کی طرف دھکیلے گا, اور اس کے لیے اسکیپ نا کوئی ایسے ٹولز نہیں, وہ انویسٹ تھوڑی کر سکتا ہے اس طرح کے پروگرامس میں. بالکل, بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی سی اس طرح ڈرگس کی طرف جانا شروع کرے گا. اسموکنگ عام طور سے شروعات ہوتی ہے, اور اسموکنگ کے بعد پھر باقی چیزوں کی طرف بھی دھیان جاتا ہے, اور کیا کیا ہے. تو ہم اب بچوں کو بچائیں کیسے, تھوڑا سا اس پہ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم ثنا کے ساتھ تو ویسے ہی مجھے بڑا مزہ آتا ہے بولنے میں. اگر ہم بولنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بولتے جائیں گے, تو پھر ادھر ادھر ہم ہو جائیں اگر ٹاپک سے ہٹ جائیں. بالکل, ہم اس کو کوئکلی ریپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز جو میری خواہش ہوگی لوگوں سے وہ یہ ہوگی کہ پلیز اپنے ینگ بچوں میں ضرور انٹرسٹ لیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو وقت دیں, 1-on-1 وقت دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو میرے بچے کو, خالی یہ نہ معلوم ہو کہ جی اس کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے, یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے دوست کون ہیں, یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرح کی موویز, کس طرح کا میڈیا کنزیوم کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کا کوئی ریچول ہو بچے کو ساتھ بٹھانے کا. میں نے جیسے حوالہ دیا تھا, ایک میل کھائیں, ایک میل ڈیلی, ایک میل کر لیں. آؤٹنگس رکھیں جی بچوں کے ساتھ, ان کی چوائس کی, زبردستی نہ کریں کہ چلو آنٹی کے یہاں چلنا ہے, فلانے کے یہاں جانا ہے. ان کی پسند کی آؤٹنگس رکھیں. کوشش یہ کریں کہ ایسی چیزیں جو ایجوکیشنل ہو, اچھا, ان کو کسی طرح کی اویئرنیس ہو. پلس ان کے اسکولس میں جا کے ضرور بتائیں کہ جی ہماری خواہش یہ ہوگی کہ بچوں کو اینٹی ڈرگس, یعنی کوئی بھی ایسی انفارمیشن سیمسٹر وائز یا جو بھی ان کے وہ ہیں, آپ بات کریں نا ان سے جا کے. اسکول سسٹم سے, یونیورسٹی سے کیوں نہیں بات کر سکتے کہ جی آپ پلیز بتائیں کوئی کیمپین ہو رہی ہے اگینسٹ دا ڈرگس, کوئی کیمپین ہے کیا, ہم پیرنٹس اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ آ کے اس میں ان کو انسائٹس دیں, یا آپ اینٹی نارکوٹک فورس والوں کو بلا کر کے ایک پریزنٹیشن کروا لیں. ایک آئیڈیا ہے, میں تو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں بس. ٹھیک ہے, تو میجرز بہت سارے لیے جا سکتے ہیں. پلس ڈیپر کنیکشن اپنے بچے کے ساتھ بنائیں, ایموشنل کنیکشن. آج آپ اس کو ریزیلینٹ بنائیں, اس کو بتائیں اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو وہ ٹرسٹ کر کے آپ کو وہ بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو شاباشی دے رہے ہیں, ہاں کہ جی او اچھا تم نے یہ کر لیا, اس سے تو بڑا پیسہ آ رہا ہے, چل. مطلب آپ کو مورلی اس کو مورل رول ماڈل بھی تو بننا ہے نا. اگر پیرنٹس کے گھر میں اسموکنگ ہو رہا ہے, الکوہول ہو رہا ہے, ڈرگس ہو رہا ہے, تو وہ نارملائز ہو چکا ہے. اب آپ کا بچہ اس سے دور نہیں ہے, اس ہی سرکل میں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ او اچھا میرا بچہ کبھی نہیں کرے گا. صحیح, صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ہوتے دیکھا ہے, اس کے لیے وہ نارملائز ہو گئی ہے بات. بالکل اسی طرح جس طرح ابیوز جو بچے دیکھتے ہیں وہ بڑے ہو کے ابیوز کرنے میں ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. انفیکٹ جو بچے ابیوز دیکھتے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں اگر ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, میری ماں نے بھی مار کھائی تو مجھے بھی مار کھانی. اچھا, میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ مسٹیک کر کے سیکھتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو اگر بچے سے مسٹیک ہو گئی ہے, آپ اس کو آنکھ کرنے والا
بیہیویئر نہ رکھیں اس کے ساتھ. مطلب کہ بہت غلط بھی ہو گیا. ہاں کہ مطلب تم بس نظروں سے اب تم ہر محفل میں اس کو ذلیل کریں گے ہر جگہ, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایسے بچے زیادہ پھر انوالو ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کو نا فیملیارٹی اور سپورٹ وہاں مل جاتا ہے جہاں نہیں ملنا چاہیے. صحیح. اچھا اگر ان کیس خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ انوالو ہو بھی گیا ہے ڈرگس میں, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو واپس ریہیب سے گزر کے؟ غزل میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ریہیب از دا اونلی سولوشن. اچھا, ریہیب از ناٹ دا اونلی سولوشن. اس کی ریہیب میں جانے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ آپ نے جڑ سے پرابلم کو دور کرنا ہے تو آپ کو سٹارٹ وہاں لینا ہوگا جہاں اس کا فرسٹ ایکسپوجر ہو رہا تھا اس ٹائم سے. اچھا. اور آپ کو یہ اس کو بتانا ہے کہ اس کا ریلائبل سپورٹ سسٹم آپ ہے. اب آپ کا کوئی فار ایگزامپل فرینڈ ہے جو اس میں انگیج کر رہا ہے, اب وہ 20s میں آ گیا ہے رائٹ, اور اس کو یہ ہے کہ جی میں تو بس سوشلی اوکیجنلی کرتا ہوں. اوکیجنلی اس کو پتہ ہے کہ وہ مزہ کر رہا ہے, اس کے لیے چھوٹا سا ٹیمپرری اسکیپ ہے. یہاں پر آپ مذہب لا کے اس کو شیم بھی کر سکتے ہیں یا اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا کر تو لیا, ایکسپیریمنٹ ہو تو چکا, لیکن کیونکہ یہ تمہاری اس سے فزیکل ہیلتھ کو نقصان ہے, مینٹل ہیلتھ کو نقصان ہے. آپ کو پتہ ہے برین گروتھ رک جاتی ہے, رک سکتی ہے چند اس طرح کے ہارڈ ڈرگس کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے ہارٹ پرابلمس ہو سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فٹس وغیرہ پڑ سکتے ہیں, اور اوور ڈوز اور ڈیتھ تو ہم نے سنی ہی ہے. کیا یہ ایسے ہاربل کانسیکوینسز نہیں ہیں کہ جس کا بچوں کو بتایا جائے کہ یار یہ دس از واٹ یو آر رسکنگ, تم اپنی لائف رسک کر رہے ہو. ایک چیز یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی جسٹ ٹو کلوز دا سیشن, کہ اگر بچے کا پرپز ان لائف پہلے سے اس کو یہ نہیں ہے نا کہ جی زندگی میں کچھ اچھا میں کر سکتا ہوں, لائف کو میں انجوائے کر سکتا ہوں. لائف کی انجوائمنٹ کیا ہے؟ انجوائمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹا سا ٹیمپرری اسکیپ کر لیا. انجوائمنٹ ہے کہ آپ زندگی جیو, آپ فلفلڈ رہو, خالی سکسیزفل نہ رہو. سکسیس اور فلفلمنٹ الگ الگ ہے. اس کو یہ والی باتیں بتانا, اس کو اچھی کتابوں کی طرف رجحان دلانا. اب تو کتابیں کیا, اب تو پوڈ کاسٹ اتنے اچھے ہیں غزل, بہت سے لوگ بہت کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں. بچوں کو فلٹر سکھا دیں. ریہیب میں جانے کے بعد مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر وڈرول سمٹمز بہت برے ہوتے ہیں. اچھا, ایسا بھی سنا ہے کہ جی کافی عرصے تک ریہیب کے بعد سوبر رہا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی میں گھس گیا. کیوں گھستا ہے دوبارہ, کیوں گھستا ہے, ریلیپس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو کمیاں پہلے تھیں وہی کمیاں بعد میں بھی تھیں. تو روٹ کاز کو پکڑنا چاہیے, ہمیں روٹ کاز کو پکڑنا چاہیے. اتنا دکھ بھرا یہ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیرنٹ کو, ہر بچے کو اس تکلیف سے بچائے. اور اگر ٹین ایجرز جو ہیں وہ ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی انڈیویجول کوئی پرابلم نہیں ہے, اب یہ سوسائٹل جو ہے وہ کرائسس بن گیا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ڈیپلی انوالو ہونا, ان کو بیٹر آپشنز دینا شروع سے ہی. ہم سوچتے ہیں کہ بچے اب تو جو یہ گیجٹس اور سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں جو بچہ بالکل فزیکل ان کا جو ایک گروپ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ جہاں وہ کھیلیں کودیں, اپنی وہ انرجیز کو چینلائز کریں, اگر وہ نہیں ہوں گی, ان کے پاس وہ بہتر آپشنس نہیں ہوں گے تو بچے پھر غلط آپشنس کی طرف جائیں گے. کیونکہ ان کو تو سیکھنا ہے, یہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا لرننگ کا, نئی نئی چیزیں سیکھنے کا. تو ان کو کوشش کریں بہتر آپشنس دیں, ان کے ساتھ آپ خود انوالو ہوں, نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کے جو دوست ہیں پیارے, ان کے دوستوں کے بھی پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ دوستیاں رکھنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچوں کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پالیسیز بھی اس طرح کی بنے, ہماری ایکیڈمک جو کریکولم ہے اس میں بھی ان سب چیزوں کو شامل کیا جائے تاکہ بچوں کو اویئرنیس ہو اور پالیسیز پر امپلیمنٹ پراپر طریقے سے ہو. تو میرا خیال ہے بہت حد تک اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, اور آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ہماری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا اگر ہو بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھنے کا تو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.